الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹیوں سے کیسی محبت فرمایا کرتے تھے اس کا ایک بہت ہی انمول واقعہ سنیں گے۔ ایک مدینے کے بہت ہی بڑے رئیس حضرت ساسا بن ناجیہ، یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو میں نے نیکیاں زمانہ جاہلیت میں کی، یعنی جب میں مسلمان نہیں تھا، جو میں نے وہ نیکیاں کی، کیا مجھے ان کا بھی اجر ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے تم نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ جن کی تم جزا چاہتے ہو، اجر چاہتے ہو؟ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں ایک دن میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں ان 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے تیسرے اونٹ پہ بیٹھا اور نکلا ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل میں پہنچ گیا۔ میں نے جنگل میں بھی ان اونٹوں کو نہیں پایا۔ میں جب جنگل سے آگے گزرا، میں نے جنگل کو کراس کیا، آگے پہنچا تو وہاں میں نے ان دونوں اونٹوں کو پا لیا، اور ان کی رکھوالی پہ ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے۔ میں ان بزرگ کے پاس پہنچا اور میں نے ان کو اپنا بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ 2 اونٹ مجھے دے دے۔ میری اور بزرگ کی حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میری اور بزرگ کی ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی تو بزرگوں نے میرے لیے پانی اور کچھ کھجوریں بھی منگوا لی۔ میں پانی پینے لگا اور کھجوریں کھانے لگا۔ اتنے میں ایک بچہ رونے کی آواز آئی۔ حضرت ساسا بن ناجیہ نے جب آواز سنی تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بتاؤ کہ لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے؟ تو حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑکا ہوا تو کیا کرو گے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا ہوا تو میری شان بڑھائے گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی ہوئی تو پھر؟ تو کہنے لگے بزرگ کہ اگر لڑکی ہوئی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ کو یہ بات سن کے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ بات چلتی رہی یہاں تک کہ بزرگوں نے اپنے خادم کو بھیجا اور گھر سے پتہ کروایا تو وہ سچ میں ہی لڑکی ہوئی تھی۔ جب لڑکی کی خبر پہنچی حضرت ساسا بن ناجیہ کے پاس، حضرت ساسا بن ناجیہ نے پھر ان بزرگوں سے پوچھا کہ بزرگوں کیا آپ اس کو زندہ دفن کر دیں گے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے ہاں، میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکا سکتا، میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ کو کہا کہ یہ بچی مجھے دے دو۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اگر میں آپ کو یہ بچی دوں تو آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں، یہ تم رکھ لو، یہ بچی مجھے دے دو۔ اور بزرگ کہنے لگے نہیں، میں 2 اونٹوں کے بدلے تمہیں بچی نہیں دوں گا، بلکہ جس تیسرے اونٹ پہ تم آئے ہو یہ اونٹ بھی دے کے جاؤ، 3 اونٹوں کے بدلے میں تمہیں بچی دے دوں گا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بزرگوں کو کہا کہ اپنے خادم کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ مجھے گھر چھوڑ آئے اور یہ تیسرا اونٹ بھی لے آئے۔ اسی طرح 3 اونٹوں کے بدلے میں اس بچی کا تبادلہ ہو گیا کہ بچی حضرت ساسا بن ناجیہ نے لے لی۔ حضرت ساسا بن ناجیہ بچی کو لے کے گھر تشریف لے آئے، اور حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ جب بچی میرے سینے سے لگتی تو میرے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی، جب میری داڑھی کو کھیلتی تو مجھے سکون ملتا۔ حضرت ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس چیز کا مزہ آنے لگا، سکون آنے لگا، تو پھر میں ایسے قبیلے ڈھونڈتا، ایسے گھر ڈھونڈتا، ایسے علاقے ڈھونڈتا جہاں پہ بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ میں ان بچوں کو جاتا، 3 اونٹ دیتا اور بچی کو خرید لاتا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ ساسا بن ناجیہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے گھر میں 360 بچیاں ایسی ہیں جو پل رہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور اٹھ کے حضرت ساسا بن ناجیہ کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے ساسا بن ناجیہ، جو تمہیں یہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے نصیب ہوئی ہے کہ تو بچیوں کی خدمت کیا کرتا ہے، اور انشاءاللہ حضور پاک نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن
میں اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہیں شانے دلواؤں گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ہم نے سنا کہ حضور پاک کی بیٹیوں کے ساتھ کیسی محبت تھی، کہتے ساسا بن ناجیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی بیٹیوں کو اسی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں دیکھا جاتا تھا۔ آج اگر گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو اس گھر میں سوگ کا نظام ہوتا ہے، سوگ جیسی صورتحال بن جاتی ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے تو بچیوں کے حقوق کی بھی تعلیم دیتا ہے، بچوں کے حقوق کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مشکبار ہے کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کی اچھی جگہ نکاح کرے۔ حضور پاک نے 2 انگلیاں ملا کر فرمایا کہ کل جنت میں میرے ساتھ کس طرح وہ داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 بچیاں ہوں، حضور پاک نے فرمایا پھر بھی یہی فضیلت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 ہی بچی ہو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اگر اس کی اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ نکاح کرے، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں اسی طرح جس طرح انگلیاں ملا کے فرمایا کسی طرح میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بیٹیوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔